بحری جہاز سمندری لہروں کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ جہاز کا کیپٹن آنکھوں سے دوربین لگائے سمندر کا جائزہ لینے میں مشغول تھا۔ کچھ مسافر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کچھ لوگ سمندر کا نظارہ کرتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان مسافروں میں ایک مسافر زین بھی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی بیٹی کرن کی تصویر پکڑ رکھی تھی اور وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ زین اپنی بیٹی سے دور تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار وہ اپنی بیٹی سے دور رہا تھا۔ اسے اپنی 6 سالہ بیٹی سے غیر معمولی محبت تھی۔ وہ جب بھی بحری جہاز کے سفر پر روانہ ہوتا اس کے پاس بیٹی کی تصویر ضرور ہوتی۔ زین کی منزل ترکی کا شہر استنبول تھا۔ وہ چینی مٹی سے بنی سجاوٹ کی مختلف چیزوں کا تاجر تھا۔ استنبول میں ان چیزوں کی خوب مانگ تھی۔ وہ اچھے خاصے پیسے کماتا تھا۔ راج اس کا پارٹنر تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس بار وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد آخر استنبول کی بندرگاہ سے نظر آئی۔ وہ سپلائی کرنے والا سامان اپنے ساتھ لایا تھا۔ استنبول میں اس کا ایجنٹ رفیق اس کا منتظر تھا۔ ارے سفر کیسا گزرا؟ رفیق نے سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ اس دفعہ راج صاحب آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ نہیں، طبیعت خراب ہے اس کی، اس لیے وہ ساتھ نہیں آئے۔ اسی دوران سامان کو ٹرک پر لاد دیا گیا۔ اب ٹرک اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ رفیق پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور زین ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک فضا پولیس کے سائرن کی آواز سے گونج اٹھی۔ زین نے فوراً شیشے پر نظر ڈالی تو ہکا بکا رہ گیا۔ ایک پولیس وین ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ چند لمحوں میں پولیس وین ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ انسپکٹر دھاڑا۔ ڈرائیور نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ زین نے کہا، انسپکٹر صاحب خیریت تو ہے؟ آپ نے ہمارا ٹرک رکوا دیا۔ انسپکٹر بولا، ہمیں آپ کے سامان کی تلاشی لینی ہے۔ لیکن کیوں؟ زین نے پوچھا۔ انسپکٹر بولا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ترکی لانے پر پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان کر لیں، پیچھے میرا کارکن بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو تلاشی دلوا دے گا۔ پیچھے تو کوئی نہیں ہے، انسپکٹر بولا۔ زین نے جب پیچھے جا کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا ایجنٹ رفیق وہاں سے غائب تھا۔ اسی دوران پولیس تلاشی لینے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک پولیس والا چیخا، صاحب یہ دیکھیں، یہ چیزیں برآمد ہو گئی ہیں۔ انسپکٹر فوراً اس کے پاس گیا۔ اسی دوران زین بھی وہاں پہنچا۔ انسپکٹر کے ہاتھ میں ایک ڈیکوریشن پیس تھا۔ اس کے نیچے ایک تھیلی کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ ڈیکوریشن پیس کو فوراً توڑا گیا۔ اس میں وہی چیز تھی جس کا انسپکٹر نے شک ظاہر کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انسپکٹر دھاڑا، مجھے نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں انسپکٹر صاحب، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ زین گڑ گڑاتے ہوئے بولا، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، غیر قانونی مال تمہارے سامان سے برآمد ہوا ہے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے سمجھو۔ تھوڑی ہی دیر میں زین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ زین کی عقل دنگ رہ گئی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور آخر رفیق کہاں چلا گیا۔ زین کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ پاکستان میں زین کی بیوی فردوس پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ہر دفعہ زین 10 دن کے اندر اپنے کاروباری دورے سے واپس آ جاتے تھے، مگر اس دفعہ 10 دن مزید گزر گئے تھے۔ اس دوران فردوس نے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اب اسے تشویش ہو گئی۔ اس نے فوراً زین کے کاروباری پارٹنر راج کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ فردوس کو اپنے دروازے پر دیکھ کر راج بولا، بھابھی خیریت تو ہے؟ اندر تشریف لائیے، کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ بولی، 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے مگر زین ابھی تک واپس نہیں آئے۔ راج بولا، بھابھی جی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس دفعہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں جا سکا۔ بہرحال یہ تو نہایت تشویش کی بات ہے، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راج نے انہیں تسلی دی تو فردوس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھ دن بعد راج فردوس کے گھر پر تھا۔ وہ بولا، بھابھی میں نے زین کے بارے میں معلوم کروا لیا ہے، اسے غیر قانونی دھندے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ حوالات میں بند ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے ہوش اڑ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً انہیں بے گناہ پھنسایا گیا ہے۔ وہ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہرحال میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فردوس کے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ 6 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا مگر ابھی تک زین رہا نہیں ہوا تھا۔ آخر فردوس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ خود استنبول جائے گی تاکہ وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ترکی روانہ ہو گئی۔ اتفاق سے وہ اسی بحری جہاز میں سوار تھی جس میں زین گیا تھا۔ جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ فردوس اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ جہاز کا ایک ملازم قاسم اس کے پاس آیا اور کہا،
یہ تو زین صاحب کی بیٹی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں یہ انہی کی بیٹی ہے اور میں ان کی بیوی ہوں، مگر تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا، وہ ہمیشہ اسی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ان کے پاس اس بچی کی تصویر رہتی ہے جسے وہ بار بار دیکھتے ہیں۔ میری ان سے اچھی جان پہچان ہے، مگر وہ کافی عرصے سے نظر نہیں آئے، سب خیریت تو ہے؟ فردوس نے اسے ساری روایت سنائی۔ اس پر وہ بولا، یہ تو نہایت افسوسناک بات ہے، مگر استنبول میں تو آپ کسی کو نہیں جانتی، آپ کے لیے تو کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، میری دور کے رشتے کی ایک بہن ہے جو استنبول میں رہتی ہے، اس کا نام رضیہ ہے، میں آپ کو اس کا پتہ دے دیتا ہوں، شاید وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ یہ کہہ کر قاسم نے اسے پتہ لکھ کر دیا۔ اس نے قاسم کا شکریہ ادا کیا، پھر سوچوں میں گم ہو گئی۔ جہاز استنبول پہنچ گیا۔ قاسم کا دیا ہوا پتہ اس کے پاس ہی تھا۔ وہ فوراً اس پتے پر پہنچی۔ دروازہ ایک خاتون نے کھولا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی مجھے رضیہ سے ملنا ہے۔ جی میں ہی رضیہ ہوں، فرمائیے۔ دراصل مجھے آپ کے رشتہ دار قاسم نے بھیجا ہے۔ قاسم کا نام سن کر وہ اسے گھر کے اندر لے آئی۔ فردوس نے رضیہ کو اپنی ساری روایت سنائی۔ اس پر وہ بولی، میرے شوہر ایک وکیل ہیں، تم پریشان نہ ہو، اس سلسلے میں ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ شام کو رضیہ کے شوہر منصور بھی آ گئے۔ رضیہ نے اپنے شوہر کو فردوس کے بارے میں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ساری بات سن کر وہ بولے، ہمیں سب سے پہلے زین صاحب سے ملاقات کا بندوبست کرنا پڑے گا، تاکہ میں ان کی زبانی تمام حالات سن کر قانونی چارہ جوئی کر سکوں۔ پھر وہ سب جیل پہنچ گئے۔ زین نے جب اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں؟ فردوس کے آنسو نکل آئے۔ رضیہ نے اسے تسلی دی۔ فردوس کی حالت سنبھلی تو اس نے رضیہ اور منصور کے بارے میں بتایا، جس پر زین نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ فردوس بولی، راج بھائی نے بھی بہت کوشش کی تھی آپ کا کیس لڑنے کی، مگر وہ ناکام رہے۔ منصور نے کہا، ضرور یہ آپ کے خلاف سازش ہے، مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زین صاحب کا ایجنٹ رفیق بھی ملا ہوا ہو، کیونکہ وہ ٹرک سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ پہلے اس کا کھوج لگانا چاہیے۔ زین بولا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میرے پاس اس کا پتہ ہے۔ منصور نے اس کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ تینوں جب اس پتے پر پہنچے تو ان کو جان کر یہ مایوسی ہوئی کہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل چکا تھا۔ پھر وہ تینوں گھر لوٹ آئے۔ ان کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ اس سازش میں رفیق کا بھی ہاتھ ہے۔ اب ہم رفیق تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ فردوس بولی۔ منصور نے کہا، بس ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں اس مارکیٹ کا پتہ معلوم کرنا ہوگا جہاں زین اپنا مال سپلائی کرتا تھا۔ یقیناً وہاں سے کوئی نشانی اس کی ضرور مل جائے گی۔ رضیہ بولی، جی ٹھیک ہے، ہم فوراً زین بھائی سے ملاقات کر کے مارکیٹ اور دکان کا پتہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب منصور کی کار میں سوار ہو کر زین سے ملنے جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے مارکیٹ اور دکان کا پتہ لیا۔ اب ان کی منزل وہ مارکیٹ تھی۔ ان کی کار فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک دو موٹر سائیکل سوار ایک سمت سے آئے۔ ان دونوں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ دور ہی سے انہوں نے کار پر فائرنگ کر دی۔ رضیہ اور فردوس فوراً نیچے ہو گئے، جبکہ منصور نے صورتحال دیکھتے ہوئے فوراً اپنا پستول نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ شاید کسی ایک کو گولی بھی لگ گئی تھی۔ دونوں موٹر سائیکل سوار فرار ہو گئے۔ منصور بولا، اب ہمیں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، لگتا ہے دشمن حرکت میں آ گیا ہے۔ جبکہ رضیہ اور فردوس قدرے سہمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسی مارکیٹ میں تھے۔ بدلوا دکان ڈھونڈنے کے بعد وہ اس میں داخل ہوئے۔ مجھے دکان کے مالک سے ملنا ہے۔ منصور بولا، جی فرمائیے، میں اس دکان کا مالک ہوں۔ وہ کوئی 45 سال کی لگ بھگ ہوگا، جس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی اور اس نے باریک فریم کی اینک لگائی ہوئی تھی۔ دراصل ہمیں رفیق کی تلاش ہے جو آپ کو زین صاحب کا مال سپلائی کرتا ہے۔ منصور بولا، دیکھیں وہ ہمیں مال ضرور سپلائی کرتا ہے، مگر مجھے اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ وہ بولا۔ اس دوران دکان پر موجود ایک ملازم بولا، جناب میں اس کا پتہ جانتا ہوں، مگر آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ رضیہ فوراً بولی، دراصل وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے دیے ہوئے پتے پر گئے تھے مگر انہوں نے گھر تبدیل کر لیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ ملازم نے اس کو رفیق کا پتہ سمجھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پتے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک شخص باہر آیا۔ ہمیں رفیق سے ملنا ہے۔ رضیہ بولی، جی میں ہی رفیق ہوں۔ وہ بولا۔ اس دوران فردوس بولی، دیکھو میں زین کی بیوی ہوں۔ زین؟ کون زین؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ دیکھو زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، منصور نے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتاؤ، زین کو پھنسوانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ دراصل مجھے ایک انجان فون آیا تھا اور مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے ان کا کہا نہ مانا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں مجبور تھا۔
تم نے پولیس کو خبر کیوں نہیں کی؟ رضیہ بولی۔ وہ بولا، انہوں نے میری ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، اگر میں پولیس کو خبر کرتا تو وہ میری خبر لے لیتے۔ اچھا، جس نمبر سے اس نے فون کیا تھا وہ نمبر مجھے دکھاؤ، منصور بولا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے وہ نمبر انہیں نوٹ کروا دیا۔ رضیہ نے جب نمبر دیکھا تو وہ چونک پڑی۔ اس نے دوبارہ وہ نمبر دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ مجرم کو پہچان چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجرم ہو سکتا ہے۔ اس نے منصور کے کان میں کچھ کہا تو اسے بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر وہ تینوں کار میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا۔ دروازے پر قاسم کھڑا تھا۔ فردوس قاسم کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ ارے آپ کیسے ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کی، آپ کا بہت شکریہ۔ قاسم بولا، ارے آپ لوگ اچانک، یہاں اندر آئیے۔ سب گھر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر رضیہ بولی، فردوس کیا تم جاننا چاہو گی کہ زین کو پھنسانے کی سازش کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ فردوس نے پوچھا۔ رضیہ بولی، قاسم نے۔ یہ سن کر فردوس کو حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ قاسم اچھل پڑا۔ وہ بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، رفیق سے ہمیں جو فون نمبر ملا وہ تمہارا ہے۔ میرا نمبر؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا ذرا نمبر دکھائیں۔ رضیہ نے نمبر دکھایا۔ نمبر تھا 26121971۔ لیکن یہ نمبر میرا تو نہیں ہے، میرا نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ ہاں، بہت پہلے تم نے ایک بار اسی نمبر سے مجھے فون کیا تھا، صرف ایک بار۔ وہ تم نے انجانے میں کیا ہوگا۔ یہ نمبر اسی وقت میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نمبر میری پیدائش کی تاریخ ہے، یعنی 26 دسمبر 1971۔ قاسم گمسم ہو گیا۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اصل بات کیا ہے؟ منصور نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ اسی دوران قاسم نے اپنا پستول نکال کر ان پر تان دیا اور بولا، ہاں میں نے ہی یہ سازش کی تھی۔ میں بظاہر جہاز میں کام کرتا ہوں، مگر میرا اصل دھندا کچھ اور ہی ہے۔ دراصل زین کا کاروبار مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ مل کر غیر قانونی کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ڈیکوریشن پیس میں غیر قانونی چیزیں چھپا کر دوسرے ملکوں میں بھیجنا چاہتا تھا، مگر وہ نہ منا، بلکہ پولیس کو رپورٹ کرنے کی دھمکی دے دی۔ میں اس کے سامنے کبھی نہیں آیا۔ میرا ایک ساتھی اس سے رابطہ کرتا تھا۔ اس کے انکار پر میں اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے ہی اس کے سامان میں وہ چیزیں رکھی تھیں اور پھر پولیس کو خبر کر دی تھی۔ صرف اس نمبر کی وجہ سے تم لوگ مجھ تک پہنچ گئے۔ میں نے ان کو تمہارا پتہ اس وجہ سے دیا تھا تاکہ میں ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکوں۔ اسی دوران رضیہ نے موقع پا کر پولیس کو اطلاع کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس بھی آ پہنچی۔ اصل مجرم قانون کی گرفت میں آ گیا۔ منصور نے زین کا کیس لڑا اور اسے باعزت رہا کرا دیا۔ خود کو آزاد پا کر زین کے آنسو نکل آئے۔ اسے اپنی بیوی پر فخر تھا کہ اس نے ایک عورت ہو کر بھی ہمت نہیں ہاری اور اسے قید سے نجات دلائی۔ ایک اچھی بیوی دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اپنے جیون ساتھی کی قدر کریں، اپنے جیون ساتھی سے پیار کریں۔